السلام علیکم۔ نیپا وائرس جانوروں یعنی کتا، بلی، سور اور چمگادڑوں کی وجہ سے پھیل رہا ہے۔ ان کا گوشت کھانے سے یا ان کی چربی استعمال کرنے سے یا ان کو لپٹانے پاس سلانے سے، ان کی تھوک پیشاب کی وجہ سے یہ وائرس انسانوں میں منتقل ہو رہے ہیں۔ یہ تمام جانور سور، کتا، بلی، چمگادڑ وغیرہ یہ اسلام میں حرام ہے۔ اور یہ جو وائرس ہے اس کے ہونے کی علامات یہ ہیں کہ آپ کو تیز بخار ہوتا ہے، پٹھوں میں درد، سر درد اور سانس کی تکلیف کے آنا وغیرہ جیسے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ بیک وقت آپ کے مختلف آرگنز کو ڈیمیج کر دیتا ہے اور خون کے ذریعے دماغ میں پہنچ کر آپ کے سسٹم کو یکدم شٹ ڈاؤن کر دیتا ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے۔ مگر ہم آپ کو اس کا ایسا علاج بتانے والے ہیں کہ جس پر آپ عمل کریں گے تو نہ آپ کے آرگنز خراب ہوں گے اور نہ ہی دل اور دماغ پر اس وائرس کا اثر ہوگا اور وہ اچھے سے اپنا کام سر انجام دیں گے اور آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ ایسا کیسے ممکن ہے۔ پہلے تو آپ کو بتاتے ہیں تفصیل سے کہ نیپا وائرس ہے کیا۔ آج کل اس کے پھیلاؤ کی بہت ساری اطلاعات آ رہی ہیں۔ بھارت، سنگاپور، بنگلہ دیش میں اس کے کیسز رپورٹ ہو چکی ہیں۔ پاکستان میں ابھی تک اس کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ یہ وائرس چمگادڑوں، سور، کتا، بلی وغیرہ سے پھیل رہا ہے۔ جب ہم ان کو گھروں میں رکھتے ہیں تو ان کا فضلہ، ان کو ٹچ کرنا، ان کی تھوک اور پیشاب وغیرہ سے یا ان جانوروں کا گوشت کھانے سے یا ان کی چربی سے کوئی کھانے کا کوئی بھی انگریڈینٹ اگر بنتا ہے یا کسی بھی صورت میں ہم ان کو استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ ہمارے جسم میں اس کے جراثیم داخل ہو جاتے ہیں۔ ان کی علامات یہ ہیں کہ سر میں درد ہوتا ہے، تیز بخار ہو جاتا ہے، پٹھوں میں درد اور قے آتی ہے، سانس میں تکلیف ہوتی ہے، گلے میں تکلیف ہوتی ہے اور نمونیا جیسی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ اس کی سب سے بری بات یہ ہے کہ یہ آپ کے مختلف آرگنز کو ڈیمیج کر دیتا ہے، یعنی آپ کے تمام سسٹم کو فوراً شٹ ڈاؤن پر لے جاتا ہے اور اس سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ کرونا کی طرح اس کا بھی کوئی علاج دریافت نہیں ہو سکا۔ وقتی طور پر آرام کے لیے ادویات دی جاتی ہیں، یعنی بخار ہے تو ڈاکٹر بخار کی دوائی دے دیں گے، نزلہ زکام ہے تو اس کی دے دیں گے، پٹھوں میں درد ہے تو اس کے لیے دوائی دیں گے۔ WHO کا کہنا ہے کہ نیپا وائرس کی وجہ سے 40 سے 70% اموات واقع ہو سکتی ہیں۔ کتے کو اسلام نے گھر سے دور رکھنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے کہ جس گھر میں کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اسے صرف رکھوالی کے لیے رکھنے کی اجازت ہے۔ اس کو ہاتھ لگانا، بستر پر بٹھانا، لپٹانا، پیار کرنا، یہ سب خطرناک جراثیم کو اپنے ساتھ لگانے والی حرکات ہیں۔ ان جانوروں کا جوٹھا کھانے سے، ان کا تھوک لگ سے، اس کے پر پیشاب سے جراثیم جو ہوتے ہیں لگنے کا خطرہ ہے۔ گھوڑا بلی اگرچہ نجاست ان پر نہ لگی ہو تو ان کو چھونے اور پیار کرنے اور ہاتھ پھیرنے سے منع نہیں کیا گیا، مگر بلی وغیرہ کا گوشت کھانے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے۔ اس نے جو حدود و قیود مسلمانوں پر فرض کی ہیں، اس کے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں وہ سراسر ان کے اپنے فائدے کے لیے ہیں۔ اب جب یہ وائرس پھیل رہا ہے تو جو مسلمان حرام اور حلال کا خیال کرتے ہیں ان کو تو یہ وائرس نہیں لگے گا، اور اگر تھوڑا بہت کسی وجہ سے جراثیم لگ گئے، مثلاً انسانوں سے انسانوں میں منتقل ہو گئے، تو وہ ان کے پاپ اور صاف رہنے کی وجہ سے ختم ہو جائیں گے۔ اسلام نے مسلمانوں کو ہر دن میں 5 بار نماز فرض کی، اس لیے اس کے کپڑے اور جسم کا پاک ہونا ضروری ہے اور نماز کی جگہ کا بھی۔ اور نماز کے لیے ایک تو وہ پاک صاف خود ہوگا اور دوسرا ہر نماز سے پہلے وضو کرے گا تو اس کے سارے اعضاء وضو سے دھل جائیں گے، مثلاً ہاتھ، منہ، بازو، پاؤں، سر وغیرہ ہر ایک سے جراثیم دھل جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیں، واش روم سے فراغت کے بعد ہاتھ کو اچھی طرح صاف کریں۔ بلکہ ان کے استعمال کے لیے تو یہ بھی حکم ہے کہ اچھے کاموں کے لیے دایاں، مثلاً کھانا کھانا ہے، پانی پینا ہے تو اس کے لیے دایاں ہاتھ استعمال کریں، اور جیسے ناک صاف کرنا ہے یا واش روم میں سے فراغت کے بعد طہارت کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کریں۔ جو بار بار کرونا کے لیے بھی کہہ رہے تھے بار بار ہاتھ دھوئیں، بار بار ہاتھ دھوئیں، تو مسلمان ایک دن میں باتوں پر عمل کرنے کے لیے خود ہی کئی بار ہاتھ دھو لیتا ہے، لیکن جب اس طرح کے جراثیم وغیرہ کا خطرہ ہو تو خصوصاً خیال کیا جاتا ہے۔ صفائی کو اسلام میں نصف ایمان کہا گیا ہے۔ ایسے ہی منہ کی صفائی، ہاتھوں کی اور ناخنوں کی صفائی
بلکہ ہر جمعہ کو باقاعدگی سے ناخن کاٹنا سنت ہے تاکہ ان میں میل وغیرہ جمع نہ ہو سکے اور جراثیم سے حفاظت رہے۔ اسی پاکی اور صفائی کی وجہ سے کرونا بھی مسلمانوں میں تعداد میں پھیلا تھا، اور جو لوگ متاثر ہوئے تھے وہ بھی زیادہ صرف اسی وجہ سے کہ صفائی اور نماز وضو وغیرہ سے دور تھے۔ مجموعی طور پر مسلمان زیادہ متاثر نہیں ہوئے اور جلدی ہی ٹھیک ہو گئے، بلکہ مسلمانوں کا پلازمہ لے کر دوسرے لوگوں کا علاج کیا گیا۔ اب بتائیں مسلمانوں کے لیے یہ کتنا بڑا بینیفٹ ہے۔ اگر وہ اسلام کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو فالو کریں تو بہت سے بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب آپ کو ایک ایسی سنت کے بارے میں بتاتے ہیں جس پر عمل کریں گے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وائرس کے آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو، بلکہ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ وائرس آپ کو لگے گا ہی نہیں۔ تو وہ سنت ہے پانی پینے کی سنت۔ بیٹھ کر پانی پینا، دائیں ہاتھ سے پانی پینا، آرام آرام سے کم از کم 3 سانسوں میں پانی پینا اور الحمدللہ کہنا، یہ سنت ہے۔ اس کے فائدے آپ کو بتاتے ہیں کہ بیٹھ کر پانی پینے سے کبھی گردے خراب نہیں ہوتے۔ بیٹھ کر پانی پینے سے ریڑھ کی ہڈی ہمیشہ مضبوط رہے گی۔ بیٹھ کر پانی پینے سے گھٹنے ہمیشہ مضبوط رہیں گے اور ان میں کبھی کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی۔ دماغ اچھے سے کام کرے گا اور کوئی دماغی بیماری نہیں لگے گی۔ دل کے والو ہمیشہ کھلے رہیں گے، کبھی بند نہیں ہوں گے۔ نیپا وائرس میں کہتے ہیں کہ یہ جسم کے مختلف حصوں پر اثر کرتا ہے اور خون کے ذریعے یہ وائرس دماغ پر اثر کرتا ہے اور دماغ میں موجود بیریئرز کو افیکٹ کرتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ جراثیم، یہ وائرس دماغ میں اثر انداز ہو کر اس کے سسٹم کو شٹ ڈاؤن کر دیتا ہے اور انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اب سنت طریقے سے پانی پینے سے دماغ کی کوئی بیماری نہیں لگتی، تو جب دماغ اچھے سے کام کرے گا ہونے کا کوئی خطرہ ہی نہیں ہے۔ اب آپ کو ایک ایسی دعا بھی بتاتے ہیں جو اس بیماری، اس جراثیم کے علاوہ بھی کوئی بھی بیماری ہو آپ کی، تو آپ یہ پڑھے کہ دم کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بیماری نہیں لگے گی، آپ سخت بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ دعا ہے اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ یہ 3 دفعہ صبح پڑھنی ہے دعا اور 3 دفعہ شام کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں اور اپنے چھوٹے بچوں پر بھی، اور جو بڑے بچے ہیں اور ویسے بڑے لوگ ہیں ان کو یہ دعا یاد کروائیں تاکہ وہ خود اپنے لیے پڑھیں۔ اپنے فائدے کے ساتھ ساتھ سنت پر عمل کرنے کا بھی ثواب اور اپنے رب کو راضی کرنے کا بھی ملٹیپلز ارننگ۔ تو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکیں۔ ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔